آپ کو اس وقت لے چلیں گے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف متاثرین سیلاب کو گھروں کی چابیاں تقسیم کر رہے ہیں. تقریب اس وقت جاری ہے. ٹانک سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کی گئی رہائشی یونٹس کی افتتاحی تقریب ہے. خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائیں. آپ سب کی بھرپور تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر پلاننگ، وزراء کرام، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، چیف سیکرٹری کے پی ڈاکٹر شہزاد منگش، کیپٹن خرم علی آغا، سیکرٹری کمیونیکیشن، جناب کیپٹن عظیم، سپارس گروپ، اور جناب معتصم خورشید، مینزیز ایویشن، قابل احترام کے پی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ بھائی اور بہنیں جن کے وہاں پر مکانات تباہ ہو گئے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹانک میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات کے ذریعے چھت نصیب کی ہے. میں کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک شاندار مثال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اسوہ حسنہ اس کی طرف ایک بہت بڑا ایک قدم ہے کہ جس طریقے سے پورے پاکستان میں حالیہ سیلاب نے تباہی مچائی اور تقریباً 20 لاکھ گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ جو زراعت میں اور دوسرے شعبوں میں جو تباہی ہوئی، چاہے وہ سڑکات تھی یا بجلی کے جو وہاں پر پاور ہاؤسز تھے، سارا نظام درم برم ہوا. اس کی تفصیل ابھی جناب احسن اقبال صاحب نے آپ کو بتائی ہے. مگر اور صوبائی حکومتوں نے جو مالی تعاون کیا ہے ان لاکھوں گھرانوں کا، وہ انتہائی قابل تحسین ہے. اس کی تفصیل پوری طرح اس سے آپ آگاہ ہیں. لیکن ان گھروں کی تعمیر کے لیے میں جناب کیپٹن عظیم کو اور ان کے جو ایسوسیٹ ہیں مینزیز ایویشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حکم کو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے مجھے انہوں نے خود آفر کی کہ شہباز شریف صاحب، ہم ان دکھی انسانیت کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں. اور اس وقت کے جو چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز بہت ایک نہ صرف ایک بہت پروفیشنل سولجر ہیں پاک فوج کے، بلکہ بہت ایک
ایماندار شخص ہیں اور بڑی محنت سے سیلاب کے دوران انہوں نے کام کیا، این ڈی ایم میں اور اسی طرح صوبوں میں پی ڈی ایم ایز نے، صوبائی حکومتوں نے، خاص طور پر جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی صوبہ سندھ میں، چیف منسٹر شاہ صاحب نے دن رات ایک کیا، وہاں پر ان کی حکومت نے. اسی طرح بلوچستان کی حکومت میں قدوس بدنجو صاحب نے، ان کی حکومت نے، کے پی میں کے پی کے وزیر اعلیٰ اور ڈاکٹر صاحب جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے، اور اسی طرح پنجاب کے جنوبی 2 اضلاع میں وہاں پر یہ سیلاب آیا تھا، پنجاب کی حکومت نے بھی کام کیا. تو یہ مل کر جو کام ہوا وہ اپنی جگہ اور بہت ہی بدترین حالات تھے اور پہاڑ نما مشکلات اور چیلنجز تھے اور انتہائی محدود وسائل تھے. میں یہاں پر اپنے ان تمام دوست ممالک کا اور دوسرے ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ انہوں نے ایئر برج بنائے اور جہازوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے اور بحری جہازوں کے ذریعے یہاں پر سامان پہنچایا. سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں دن رات کمبل اور خیمے اور ادویات اور میڈیکل ٹیمز آئیں اور پینے کے پانی کے پلانٹس آئے فرانس سے، یو اے ای نے، سعودی عربیہ نے، قطر نے، ترکی نے بے پناہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی، جس کا ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب نے بڑی کاوشیں کی بطور منسٹر آف پلاننگ کے، اور این ڈی اے میں ان کا بہت دن رات کام تھا، اور جو نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن جو سینٹر تھا اس نے دن رات کام کیا، جن ظفر نے، اور پھر شازیہ مری صاحبہ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے جو 70 ارب روپے مہیا کیے. جناب حساب ڈار صاحب جتنا حصہ انہوں نے ڈالا اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، تو وفاقی وزارت خزانہ نے 70 ارب روپے مہیا کیے چاروں صوبوں کے لیے، اور انتہائی شفاف طریقے سے بشپ کے ذریعے یہ پیسے تقسیم ہوئے، 25,000 روپیہ فی گھرانہ، اور اس کے لیے شازیہ مری صاحبہ اور ان کی ٹیم نے، اور یقیناً انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹری نے پوری مدد کی اس میں. اور پھر اسی طرح سڑکات کی بحالی کے لیے کمیونیکیشن منسٹر جناب اسد صاحب، مولانا اسد، اور سیکرٹری کمیونیکیشن، اسی طرح بجلی کی لائنوں کی بحالی کے لیے جناب ہمارے جو منسٹر ہیں انجینئر خرم صاحب، اور سیکرٹری پاور جناب چودھری صاحب، انہوں نے دن رات انہوں نے کاوش کی ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ تمام ایڈمنسٹریشن نے مل کے کام کیا. تو اب میں آتا ہوں، یہ مختصر روایات اس لیے بیان کی کہ حافظہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے کہ کس طرح قوم کی خدمت کی گئی ایک اجتماعی یعنی کاوشوں کے ذریعے. اور اس میں ہماری افواج پاکستان کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس وقت کے سپاہ سالار، ہماری ایئر فورس، نیوی اور ہماری فوج نے دن رات کام کیا اور وہاں پہنچے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ قصبوں کے قصبے، دیہاتوں کے دیہات ڈوب چکے تھے، وہاں پر پہنچنا ناممکن تھا. تو یہ دن رات کی جو کاوشیں ہوئی، کوششیں ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے فوجی افسران اور جوان شہید ہوئے، جو کہ لاسبیلا میں جائزہ لے رہے تھے سیلاب کے علاقوں کا. وہ بیچارے ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان کی فوج کا اور ساتھ ان کا ایک صاحبزادہ اور ان کا سٹاف، وہ سب شہید ہو گئے. یہ عظیم قربانیاں ہیں جو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. آج کے اس
حوالے سے ایک بہت شاندار ماڈل یہ بنا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیپٹن صاحب کا، آپ کا ایک مرتبہ پھر آپ نے 14 کروڑ روپے کی اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیوں کو قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند کرے، اور آپ کو مالی آپ کو سہولتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے مجھے سلطان علانہ جو حبیب بینک کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے از خود کہا کہ وزیر اعظم 2 گاؤں میں بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ہمیں ایک سندھ میں ہم نے ان کو کہا کہ وہاں بنائیں، ایک بلوچستان میں. تو اس کے اوپر چونکہ پانی تھا، پانی خشک ہونا ضروری تھا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فی الفور ہم کام شروع کریں گے. مگر یہ ایک شاندار ترین مثال ہے، کیونکہ اس سیلاب میں حکومتوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات نے بے پناہ کام کیا ہے اور خاموشی سے کام کیا. انہوں نے کوئی ڈھول نہیں بجائے، چاہے وہ سندھی تھا، بلوچی تھا، چاہے وہ پشتون تھا، چاہے وہ پنجابی تھا یا سرائکی تھا، یا کشمیر سے تھا یا گلگت بلتستان سے تھا. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا ان کے اس بہت نیکی کے عمل کے لیے. تو انہوں نے NGOs نے اور ان مخیر حضرات نے، وہ تاجر ہیں، وہ کاروباری ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. انہوں نے ان کو آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ برائے کرم اس مثال کو آپ اپنا لیں. آپ یہاں پر سولر پینلز بھی لگے ہیں، یہاں پر ایک کلینک بھی ہے، ہیلتھ کلینک بھی ہے، اسکول بھی ہے، پلے گراؤنڈ بھی ہے، اور ایک جو گھر ہے اس کا ماڈل یہ ہے کہ 2 کمرے ہیں، ایک ٹوائلٹ ہے یعنی بیت الخلاء، اور ایک چھوٹا سا کچنٹ ہے. ایم رائٹ کیپٹن صاحب؟ تو یہ ماڈل ہے. تو میں پاکستان بھر کے اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو دولت سے نوازا ہے، اور وہ کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں دل کھول کے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں. اور یہ کوئی بڑا، یہ کوئی بوجھ، یہ کوئی بہت بڑی یعنی ان کے اوپر نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ جو ٹیکسٹائل ملز ہیں، لیدر کے کارخانے ہیں، سیالکوٹ کے کارخانے ہیں، کراچی کے کارخانے ہیں، کوئٹہ کے، پشاور کے، لاہور کے، ملتان کے، فیصل آباد کے. تو یہ مل کر اگر آپ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اگر آپ یہ 100 گھر کے یونٹ اپنے ذمے لے لیں گے تو بخدا دنوں میں ہزاروں گھر پورے پاکستان میں تعمیر ہو جائیں گے. اور یہ اتنی بڑی آپ کی قومی خدمت ہوگی کہ قوم ہمیشہ آپ کو اس کے لیے دعائیں دے گی. تو اس لیے میری آج اپیل ہے اپنے اس ملک کے کاروباری حضرات سے، چاہے وہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں، اور یہی اپیل بیرون ممالک جو پاکستانی جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں، اور دوست برادر ممالک ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ یہ 100 گھروں کے یونٹس لے لیں، اور بلوچستان، سندھ، KP اور پنجاب کے جنوبی اضلاع میں وہ اگر یہ گھر تعمیر کریں گے تو یقین کریں وہ دنیا میں اور آخرت میں وہ جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہوں گے. اس سے بڑی اور کوئی خدمت انسانیت کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے میرے اپنے جو پرائم منسٹر جو ریلیف اکاؤنٹ ہے اس میں لگ بھگ میرے خیال میں 3-4 دن پہلے تک کوئی 5 ارب روپے کے فنڈز جمع ہو چکے ہیں. تو میں اس کو 10 ارب کرنا چاہتا ہوں. تو جب 10 ارب کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ گھر بنانے ہیں یا ہسپتال بنانے ان صوبوں میں، وہ میں مشاورت کے ساتھ فیصلہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب بڈھانی صاحب آپ کا اور جناب چیف سیکرٹری صاحب آپ کا
آپ کی بہت مہربانی. ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر آپ کی چیف منسٹر کا، آپ کی حکومت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام وزارتوں کا، تمام اداروں کا درجہ بدرجہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کے ساتھ ایک عظیم کام کو، عظیم چیلنج کو آپ نے سنبھالا ہے. اور اب یہ جو فیز ہے بحالی کا، اس میں آپ جتنا آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کا کرم اور اس کی بے پناہ کمال مہربانی ہم سب کے شامل حال ہوگی. میں ایک مرتبہ پھر جناب احسن اقبال صاحب کا، جناب فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، جناب انجینئر خرم دستگیر صاحب کا، ان کے سیکرٹری راشد ننگریال صاحب کا، میں جناب منسٹر اسد صاحب کا، سیکرٹری کمیونیکیشن ان کا، اور شازیہ مری صاحبہ کا، اور فارن منسٹر صاحب کا، جنہوں نے خارجی محاذ پر بے پناہ پاکستان کی کاز کو پروموٹ کیا. آپ سب کا میں دل کی عطا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب کا، قدوس بنجو صاحب کا، اور چیف منسٹر کے پی جناب محمود صاحب کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز دائی صاحب کا، اور درجہ بدرجہ ان کے چیف سیکرٹریز، ان کے ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں. پاکستان زندہ باد.